بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سفائر کے آؤٹ لیٹ پہ ہیں اور آپ لوگ ان کے نئے نئے ڈیزائنز اور جو ان کا نیا اسٹف آیا ہوا ہے وہ آپ دیکھیے۔ آئی ہوپ آپ کو بہت پسند آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھی کچھ اہم موضوعات تھے جن پر ہم گفتگو کرنا چاہ رہے تھے۔ ان میں سب سے اہم تو مہنگائی ہے کہ مہنگائی اس وقت واقعی سر چڑھ کر بول رہی ہے۔ تو ایسے گھر جو کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ جو لوور مڈل کلاس لوگ ہیں ان میں، اور پھر خصوصاً ایسی صورت میں جب کہ ایک کمانے والا اور بہت سے کھانے والے ہوں، تو ایسی صورتحال سامنے آتی ہے اور دیکھی جا رہی ہے، جس نے واقعی جو سب کے لیے تشویشناک حد تک نقصان دہ بنی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تو ایک ایسا ہی واقعہ بے نظیر ہاسپٹل راولپنڈی میں کیس ایک ایسا سامنے آتا ہے جہاں پر ایک باپ اپنے 9 سالہ بیٹے کو لے کے آتا ہے اور اس 9 سالہ بیٹے کے جسم پر تشدد کے شدید ترین نشانات ہوتے ہیں۔ بہرحال ڈاکٹرز جب اس کی یہ پوزیشن دیکھتے ہیں تو ٹریٹمنٹ سے پہلے ہی، چونکہ وہ جب اس کا ٹریٹمنٹ کرنا سٹارٹ ہی کرتے ہیں تو اس بچے کی آن دا اسپاٹ ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے۔ تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ نہ صرف یہ کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، بلکہ اس کے جسم پر بہت زیادہ شدید قسم کے تشدد کے نشانات ہیں۔ چونکہ وہاں پہ پولیس آلریڈی بے نظیر ہاسپٹل میں موجود تھی، راولپنڈی کا کیس ہے، تو وہ فوری طور پر ان پولیس کو جو ہے وہ بلاتے ہیں اور اس کو اس بچے کی کنڈیشن دکھائی جاتی ہے۔ یاد رکھیے یہ بچہ جس کا نام درویش ہے صرف 9 سال کا ہے۔ بہرحال جب وہ باپ سے انویسٹیگیشن کی جاتی ہے اور تھوڑا سا زور دیا جاتا ہے اور پوچھنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو پہلے تو باپ بار بار یہی کہتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے سیڑھیوں سے گرا تھا اور یہ ہوا تھا اور 2 دن پہلے کی بات ہے، دس اینڈ دیٹ۔ لیکن بہرحال پولیس اس کو کافی جو ہے وہ سختی جب کرتی ہے تو وہ فوراً بول دیتا ہے کہ ہاں اس کو میں نے مارا تھا، بس مجھے غصہ آیا تھا، میں نے مارا تھا۔ چونکہ اس کو شدید لگ گئی تھی تو 2 دن سے یہ گھر میں ہی تھا، یعنی شدید ترین مار پیٹ کے بعد اس بچے کو 2 دن تک گھر میں ہی رکھا گیا، جس کے بعد اس کی حالت بہت ناگفتہ ہو گئی اور جب وہ بالکل موت کے قریب آ گیا تو اس کو ہاسپٹل لے کے آیا اور ہاسپٹل آنے کے بعد اس بچے کی ڈیتھ ہو گئی۔ بہرحال پولیس نے اس باپ کو تو گرفتار کر لیا۔ یہ 9 سالہ درویش جو تھا اس کو پیمز ہاسپٹل بھیجا گیا تاکہ اس کو وہاں پر فی الحال رکھا جائے، اور پھر اس کے بعد ظاہری سی بات ہے اس کو کیس کو FIR کاٹنے کے بعد ہی مزید جو ہے وہ کچھ کیا جا سکتا تھا، کیس کو آگے چلایا جا سکتا تھا۔ اس کی والدہ کو بڑا فورس کر کے جو ہے تو کہا گیا کہ بھئی آپ کسی نہ کسی طرح یہ رپورٹ اس کے خلاف درج کروائیں، یعنی FIR کٹوائیں۔ جب تک FIR نہیں کٹے گی کیس آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ اینی ہاؤ تھوڑا سا اس کی ماں کو حوصلہ ہوا اور اس نے پھر جو کہانی سنائی وہ کچھ اس طرح کی ہے کہ بھئی اس میاں بیوی کے 10 بچے تھے، جن میں 7 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے، اور یہ جو تھا یہ چھوٹا، اس کے بعد بھی یعنی اور بھی بہن بھائی تھے۔ تو چونکہ ایسا ہوا کہ باپ ایک کارخانے میں خیرات کا کام کرتا ہے، ایک کمانے والا اور تقریباً آپ سوچیں کہ 10 بچے اور میاں بیوی ملا لے تو 12 کھانے والے۔ تو اب خیرات کے کام کرتے ہوئے بھی وہ آپ خود سوچ لیں کہ وہ کیا کماتا ہوگا ایک کارخانے سے۔ بہرحال وہ اس نے یہی بتایا کہ چونکہ یہ گھر آیا تو جو چھوٹا بچہ تھا، چھوٹی بچی تھی، اس نے اس باپ کے اوپر پیشاب کر دیا تھا اور اس کو کچھ ایسی ٹینشن سی ہوئی، اس کو کچھ ایسا غصہ سا آیا کہ اس نے اٹھ کر بیٹے کو مار پیٹ شروع کی۔ اور بیٹے کا کیا کیس تھا کہ وہ مدرسے میں پڑھتا تھا، ظاہر ہے یہ اپنے بچوں کو اسکول میں نہیں افورڈ کر سکتے تھے تو وہ مدرسے میں پڑھتا تھا، تو مدرسے سے اس روز وہ بھاگ کر آ گیا تھا۔ تو مدرسے سے بھاگ کر آنا ایک بہانہ بن گیا، اور پھر بچی نے جب اس کے وہ صاف کپڑوں کے اوپر جو ہے وہ پیشاب کیا، اس کو ناپاک کیا، تو پھر اس کو کچھ ایسی ٹینشن ہوئی کہ اس نے اپنے بچے کو شدت سے مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اور اس شدت سے مار پیٹ کا رزلٹ کیا آیا کہ جی وہ بچہ موت کے منہ میں چلا گیا۔ اس طرح سے اس ڈیتھ کے بعد بھی بمشکل ہی والدہ ایگری ہوئی اور یہ FIR جو ہے وہ کاٹی گئی۔ بہرحال جب ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو یہ بات بالکل طے ہے کہ شدید ترین ذہنی بوجھ جو ہے، اور خاص طور پہ مالی لحاظ سے جس طرح کی پریشانیوں کا ہمارا معاشرہ شکار ہو رہا ہے، ایسی صورت میں بہت زیادہ بچوں کا ہونا، بہت زیادہ گھر میں مسائل کا ہونا، روپے پیسے کی کمی، مہنگائی کا بڑھنا، معاشرے کی طرف سے ایک مخصوص
किस्म का दबाव होना, ये सब किसी भी इंसान को इस हद तक ज़हनी मरीज़ बना सकते हैं कि वो अपनी औलाद को इस हद तक मारपीट के लेवल पे चला जाए कि वो उसकी ज़िंदगी का ही ख़ात्मा कर ले। अब अगर आप देखें और ये केस आगे चलता है तो ये 9 साला दरवेश को जो भी इंसाफ मिलता है, सबसे ज़्यादा ये देखिए कि वो जो बाकी के 11 लोग हैं वो तो रुल गए हैं, वो उनकी ज़िंदगी का क्या बनेगा। अगर ये शख्स हमेशा हमेशा के लिए जेल चला जाता है और सज़ा पा लेता है तो दूसरी सबसे बड़ा नुकसान ये है कि उस औरत का क्या बनेगा, और जो बकाया 9 बच्चे हैं और वो भी छोटे छोटे हैं, यानी कमाने वाला उनमें से भी कोई नहीं है। तो आप खुद सोचिए कि उसको किस तरीके से वो मैनेज कर पाएगी वो औरत अकेले ज़िंदगी में, और उन बच्चों के खाने पीने का, कपड़े का, ये सब ज़िंदगी वो किस तरीके से गुजार सकेंगे। तो लामहला आगे चलकर इस औरत को अपने हस्बैंड को मुआफ़ी करना पड़ेगा, चाहे ये केस कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, क्योंकि उसे बाकी 9 बच्चों की ज़िंदगी भी देखनी होगी, अपनी जवानी को भी देखना होगा, अपनी ज़िंदगी को भी देखना होगा, इस माशरे में किस तरह से जिएगी ये भी देखना होगा। एनी हाउ, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन इसके साथ साथ अपने माशरे में इर्द गिर्द नज़र ज़रूर डाला करें। एक मखसूस किस्म की ट्रेनिंग सेशंस होने चाहिए उन तमाम लोगों के लिए जो मुसलसल इस सोच पर साथ साथ बेटियां पैदा कर लेते हैं कि भाई आगे चलकर हमें कोई ना कोई बेटा मिल जाएगा, एक बेटा तो होना चाहिए। सिर्फ ये सोचकर बहुत से औलाद बहुत ज़्यादा पैदा कर देना और फिर उसको पूरा ना कर सकना, और फिर मामूली सी बात पर इस कदर सज़ा दे देना उस बच्चे को कि उसकी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर देना, उससे तो लाख दर्जे बेहतर है कि सिर्फ 2 या 3 बच्चों के साथ वो अपनी ज़िंदगी इस तरह गुजार सकते कि वो इन हालात में अब सर्वाइव कर पाते। बहरहाल रब्बुल आलमीन रहम करें हम सब के हालात पर, पाकिस्तान के हालात पर, लोगों के हालात पर, और अपने माशरे में आँखें खोल के इर्द गिर्द ज़रूर देखें। जहाँ मदद की ज़रूरत है ज़रूर मदद कीजिए। थैंक यू वेरी मच।